اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انبیاء حیا فی قبورہم یصلون کے مطابق، یعنی انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام اپنی قبر بابرکتہ میں زندہ ہیں، حیات ہیں۔ یہ اہل سنت فقہ حنفی کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت دیوبند کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ یہی عقیدہ اہل سنت فقہ حنفی بریلوی کا ہے، جس پہ پوری کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اور یہ میں پہلے واضح کر دوں کیونکہ میں ذرا مختصراً بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں زیادہ کتابیں ابھی میں نہیں لایا، کیونکہ مختصراً مجھے بات کرنی ہے بس اس موضوع پہ، ورنہ اس موضوع پہ بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ عقیدہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا بنایا ہوا ہے، حیات نبی کا نہیں۔ یہ عقیدہ اسلاف امت کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ امام ذہبی علیہ رحمہ نے باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے، الانبیاء حیا فی قبورہم، تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اس نام سے ہی پوری کتاب لکھی ہے امام ذہبی علیہ رحمہ نے، محدث العصر والفقر، حجت فی عند تاریخ الاسلام۔ امام ذہبی علیہ رحمہ بالاتفاق بالاجماع سکہ، سچے انسان، سچے محدث، حدیث کی لائن کے جو ہے ترجمان، حدیث کی فیلڈ کے ماہر امام ذہبی علیہ رحمہ پوری کتاب لکھی ہے، اور آج سے تقریباً 850 اور 900 سال پرانے امام ہیں، قدیم اسلاف امت میں شامل ہوتے ہیں۔ اسلاف امت میں ان کو جو ہے گنا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کیا بتاؤ؟ تو انہوں نے پوری باقاعدہ اس عقیدے میں پہلے ہی کتاب لکھ چکے ہیں وہ، اور اس میں وہ حدیث بھی لے کے آئے ہیں جو مسند احمد اور بخاری میں بھی ہے، اور مسند احمد میں اور حاکم میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ المجمع الزوائد میں بھی وہ حدیث موجود ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر باہر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہو کر باقاعدہ پوری طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری حدیث سے باقاعدہ لائے وہ، انہوں نے دلیل قائم کیے، دلائل قائم کیے اس بات پہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہ ہمارے تمام انبیاء حیات ہیں، الانبیاء حیا فی قبورہم یصلون۔ فرشتے ہیں، ہمیں دکھتے ہیں کیا، لیکن ہیں کیوں؟ اب ہم اس پہ ایمان کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور ایمان لاؤ غیب پر۔ یہ ایمان کی ایک شک ہے کہ آپ کو ایمان لانا پڑے گا غیب پر، کیونکہ یہ دین کا مطالبہ ہے، یہ اسلام کا مطالبہ ہے کہ بن دیکھے ایمان لاؤ۔ ہم نے کسی نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے کسی نے براق کو نہیں دیکھا، صرف حدیث میں سنا، لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہے۔ ہم کیوں مانتے ہیں؟ کیوں مانتے؟ تو یہ سب ہمیں حدیث میں ملا ہے، حدیث میں ہم نے پڑھا ہے، دیکھا تو نہیں ہے۔ تو کیا کوئی اس بنا پہ کہ ہم نے نہیں دیکھا تو ہم جو فرشتوں کا بھی انکار کر دیں، نعوذ باللہ براق کا بھی انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ حدیثوں میں موجود ہے۔ اور اہل حدیث والخبیث حضرات جو غیر مقلدین ہیں، ان کے لیے تو میں یہ کہوں گا، وہ تو ہر بات پہ مطالبہ کرتے ہیں جی صحیح حدیث آ جائے تو ہمیں کوئی وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، صحیح حدیث آ جائے تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کوئی تعویلیں کرنے کی۔ یہی بات ہے نا، امام ذہبی محدث ہے نا رحمہ اللہ، جب انہوں نے ایک عقیدہ بتا دیا تو یہ عقیدہ سے ہمارا نہیں، یہ قدیم چلا آ رہا ہے، یہ عقیدہ آج کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد یہ قدیم عقیدہ چلا آ رہا ہے اسلاف امت کا، یہ بھی بتا دوں۔ دوسری بات یہ کہ اہل خبیث حضرات کا مطالبہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی مسئلے پہ آپ حدیث پیش کرتے ہیں، ہم مان لیں گے، صحیح حدیث ہو مان لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مفتی اعظم عرب، حجت فی عند الحدیث، محدث عرب، مبلغ عرب، اور اہل حدیث حضرات غیر مقلدین کے سر کا تاج، اور پاکستان میں جن کی وجہ سے غیر مقلدیت کو جو ہے عروج ملا، وہ ہستی علامہ شیخ البانی علیہ رحمہ، بہت بڑا کام کیا حدیث کی فیلڈ میں۔ تو ان کی بات تو ان کے لیے جو ہے وہ سر چشمہ ہدایت ہے غیر مقلدین کے لیے، کیونکہ یہ جو مفتی اعظم عرب تھے، محدث العرب تھے، مجتہد ملت تھے عرب کے، شیخ البانی علیہ رحمہ، یہ جو شیخ البانی تھے، یہ ان کی پوری کتاب جز التراویح پہ بھی کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے بڑی ڈنڈیاں ماری، ٹھیک ہے۔ بات بتانے کی یہ ہے، لیکن پھر بھی ان کی دلیل پکڑتے ہیں، وہاں پہ کوئی مطلب کی بات آ جاتی ہے۔ خیر، بہت بڑے حدیث کی فیلڈ میں انہوں نے کام کیا، باقاعدہ سعودیہ عرب کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ایوارڈ دیا گیا تھا شیخ البانی کو کہ انہوں نے حدیث کے اندر بہترین کام کیا ہے، حدیث کی صحیح ضعیف کا کام کیا ہے انہوں نے، کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف، پورا باقاعدہ وہاں سے اوتھینٹک جو ہے یہ محدث ہیں، سعودی عرب کی طرف سے اوتھینٹیکیشن کے ساتھ محدث ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے منظور شدہ محدث تھے، اور مفتی اعظم عرب تھے، اور غیر مقلدین کا تو سر کا تاج ہے۔
تو انہوں نے پوری کتاب لکھی سلسلہ حدیث سیاح، اور ایک ہے لکھی سلسلہ حدیث ضعیفہ، یعنی جو ضعیف حدیث تھی وہ انہوں نے اس میں ڈال دی، جو صحیح حدیث ہے جس پہ امت عمل کرے گی وہ حدیثیں انہوں نے اپنی کتاب، حدیث کی کتاب السلسلۃ الصحیحہ میں ڈال دی، حدیث کی کتاب السلسلۃ الصحیحہ۔ اب اس کے اندر ساری حدیثیں وہ کون سی لائے شیخ البانی مفتی اعظم عرب، کون سی لائے؟ سب کی سب صحیح، غیر مقلدین کا سر کا تاج شیخ البانی۔ تو اب لہٰذا ہم حدیث کی طرف، پہلے تو میں حدیث کی طرف بڑھوں، پھر ایک کوئی ہے غیر مقلد اسکالر، انہوں نے ایک سوال اٹھایا، اس کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ اہل سنت کا بالاتفاق بالاجماع عقیدہ شروع سے قدیم زمانے سے چلا آ رہا، تو میں بتا دوں مسند ابو یعلا کی روایت ہے، اور حدیث نمبر ہے 3331، حدیث نمبر ہے 3331، مصنف ابو یعلا، ٹھیک ہے، روایت ہے حدیث نمبر 3331، اور یہ حدیث صحیح ہے، تاکہ اہل خبیث حضرات ضعیف کی رٹ بہت لگاتے ہیں نا، ایک کلمہ پڑھا ہوا ہے، اب بھائی جو چیز عقیدے کے خلاف آئے فوراً کہہ دو ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کلمہ توڑنے کے لیے ان کا وہ غرور توڑنے کے لیے یہ بھی بتا دوں حضور والا کہ یہ حدیث کو شیخ البانی نے اپنی کتاب السلسلۃ الصحیحہ میں نقل فرمایا کہ حدیث صحیح ہے، جبھی تو السلسلۃ الصحیحہ میں نقل فرمایا، تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور ان کی صحیح حدیث کی کتاب میں السلسلۃ الصحیحہ میں انہوں نے اس کو شمار کیا حدیث نمبر 3141، السلسلۃ الصحیحہ شیخ البانی کی حدیث کی کتاب، اس میں حدیث نمبر 3141 پہ یہ لے کر آئے صحیح حدیثوں میں اس حدیث کو، تو لہذا شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو اب کوئی ضعیف کا بات نہ کرے، ابھی حدیث بھی بتا رہا ہوں کیا ہے۔ مصنف ابو یعلا حدیث نمبر 3331 ہے، اور اس حدیث پہ تحقیق کے بعد شیخ البانی فرماتے ہیں محدث عرب السلسلۃ الصحیحہ میں حدیث نمبر 3141، جس میں وہ صرف اور صرف صحیح حدیثیں ہی لے کر آئے اپنی کتاب حدیث کی السلسلۃ الصحیحہ میں، حدیث نمبر 3141 پر شیخ البانی نے اس کو نقل فرمایا، یہ حدیث صحیح ہے۔ شیخ البانی مرزا جی کے آئنسٹائن انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، تو لہذا یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ فرماتے ہیں کہ ان انبیاء حیا فی القبورہم یصلون، کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اب بتاؤ اہل سنت کا عقیدہ واضح ہوا یا نہیں، اور حدیث بھی صحیح ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، السلسلۃ الصحیحہ 3141، مصنف ابو یعلا کی روایت ہے 3331 پہ حدیث نمبر، اور یہ صحیح حدیث ہے، پھر بتا دوں تحکیم کے ساتھ ہے یہ السلسلۃ الصحیحہ میں شیخ البانی کی، اور حدیث میں نے بتا دی کیا ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے۔ تو واضح ہو گیا ہمارا عقیدہ جی۔ اہل حدیث کا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز پہ صحیح حدیث پیش کرے، ہم نے صحیح حدیث پیش کر دی، تمام انبیاء زندہ ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام نمازیں بھی پڑھتے ہیں اپنی قبر میں، اللہ کے نبی نے واضح کر دی تھی بات تاکہ پتہ چل جائے کہ کیسی حیات ان کو حاصل ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں مجھے والا، تو ان کو پوری مکمل ایک حیات حاصل ہے، ہمارا عقیدہ واضح ہو گیا۔ اب آئیے دوسری بات، جو ایک غیر مقلد نے سوال اٹھایا، سوال کیا، اس نے ایک تنقیدی جملہ کہا، اس نے کہا نعوذ باللہ کہ بھیا کہ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، زندہ ہے، تو ان کو دفنایا کیوں؟ صحیح ہے نا، یہ بات کی کس نے بابا؟ وہ غیر مقلد کے عالم نے، وہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کو سنا، تو میں نے اسی وقت ان کو رپلائی بھی کیا، اس کا جواب تو ابھی تک نہیں آیا، انشاءاللہ نہیں آئے، وہ جواب میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں اپنے سارے لوگوں کے ساتھ۔ تو الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا مسلک بہت مضبوط ہے بھائی، اہل سنت بڑا پختہ جو ہے نا مینار پہ کھڑی ہوئی ہے، اہل سنت کے جو ستون ہیں بڑے مضبوط ہیں، یاد پلرز بہت مضبوط ہیں، الحمدللہ نہ باطل پہلے ہرا سکا نہ باطل آگے ہرا سکے گا، باطل جب بھی ٹکرایا ہے حق کے ساتھ اس کو ہمیشہ اہل سنت سے شکست ہی کھائی ہے اور کھاتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا بات اب میں ان کا دیکھو وہ کیسے تولتا ہوں تعویل، یہ کوئی انہوں نے علمی بات نہیں کی، یہ انہوں نے ایک چھڑن ماری، تو میرے پاس جواب نہیں تھا حدیث کا، انہوں نے چھڑن مار دی کہ بھائی اگر حضور زندہ ہے تو دفنائے، تو اب میں آپ کو جواب دیتا ہوں، پھر آپ ذرا اس کا توڑ کیجیے گا، شہید زندہ ہے نا، بولو سنیو، شہید زندہ ہے نا، سورہ عمران میں پورا موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ شہید کو مردہ بھی نہ کہو، وہ زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ اس کو ہماری طرف سے رزق ملتا ہے، اس کو جو ہے خوراک ملتی ہے، تو بھائی کھانا کون کھاتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے وہی کھاتا ہے نا، مردہ تو نہیں کھاتا، تو شہید زندہ ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم سورہ عمران میں موجود ہے، شہید زندہ ہے، صحیح عقیدہ قرآن سے۔ اب شہید کو دفنایا کیوں؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں زندہ ہے، آپ نے دفنایا کیوں؟ ذرا جواب لا کے دے دے، جو جواب تیرا وہ میرا، جواب لا کے دے، غیر مقلد جواب لا کے دے، جو جواب تیرا وہ میرا، کیوں دفناتا ہے شہید کو؟ اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہو،
اس کا مطلب سب کے سب قرآن کی آیت کی مخالفت کر رہے ہو؟ بھائی شہید تو زندہ ہے، اس کو باہر رکھو، ہے اس کی لاش کو باہر رکھو بھائی، اس کو کیوں دفنا رہے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ مسئلہ آپ کی عقل کا نہیں ہے، یہاں عقل سے نہیں سوچا جائے گا، یہاں مسئلہ علم غیب پہ عقیدے کا ہے، غیب پر ایمان لانے کا ہے کہ سمعنا وطانا، کہ اللہ کے نیک بندے بس سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، جو قرآن میں صرف شمار ہے، شاید آپ کے اندر وہ ابھی تک آئی نہیں ہے غیر مقلدوں کے اندر۔ کیا فرمایا اللہ کے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاؤ غیب پر۔ غیب کوئی چیز ہے جبھی تو کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ، یعنی اس پہ ایمان لاؤ جو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی اس کو ماننا ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس کو آسان کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ ہے وہ زندہ، مگر اللہ نے ابھی آپ کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ جب یہ آنکھیں بند ہوں گی نا قبر میں، جب اترو گے تو حقیقی آنکھ جو ہے نا وہ کھل جائے گی۔ جبھی تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کی زندگی تو شروع ہی قبر سے ہوتی ہے، مومن کی جو اصل زندگی ہے وہ تو شروع ہی موت کے بعد ہوتی ہے بھائی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہمارے آقا زندہ ہے، تو بول دو سب لوگ، ہے زندہ ہے آقا، زندہ ہے واللہ آقا زندہ ہے۔ حدیث بھی بتا دی، صحیح حدیث السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 3141، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ مفتی اعظم عرب تھے، شیخ العرب والعجم، آپ کیا تو غیر مقلدوں کے سر کا تاج، آئنسٹائن مرزا جی کے تو آئنسٹائن ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ 3141 حدیث نمبر، مصنف ابو یعلا 3331 پہ یہ حدیث ہے، اس کو شیخ البانی نے حکم لگایا صحیح، السلسلۃ الصحیحہ حدیث صحیح ہے، یہ بھی بتا دیا جاؤ۔ تو الحمدللہ اہل سنت کا جو مسلک ہے بالکل واضح ہو گیا، اور